اسلامک اور کنونشنل بینکنگ میں کیا فرق ہے؟ اویس صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں۔ اسلامک اور کنونشنل بینکنگ میں 6 بنیادی فروق ہیں۔ کنونشنل بینکنگ میں سیدھا سیدھا قرض دیا جاتا ہے، اس پہ سود لیا جاتا ہے، یعنی پبلک سے وہ قرض لے گا بینک اور پبلک کو سود دے گا، اور پھر آگے تاجروں کو بینک قرضہ دے گا اور ان سے سود لے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ادھر سے زیادہ سود لیا اور ادھر تھوڑا سا پبلک کو دے دیا، تو اس طرح سے بینکوں کی ارننگ ہوتی ہے۔ جو اسلامک بینک ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ وہ قرضے پہ نہیں چل رہے ہوتے۔ آپ جب بینک میں جائیں گے کہ بھئی مجھے پیسے چاہیے، تو بینک آپ سے پوچھے گا کیوں چاہیے، آپ وجہ بیان کرو گے مجھے گاڑی خریدنی ہے، مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، تو بینک کہے گا ہم آپ کو خرید کے مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں۔ تو 6 بنیادی عقود ہیں جو اسلامک بینکنگ میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مضاربہ، یعنی ایک آدمی کا پیسہ ہوتا ہے، جو پبلک ہے وہ پیسہ دیتی ہے اور بینک آگے اس کو کاروبار میں لگا کے پروفٹ میں آپ کو شرکت دیتا ہے، یہ ایک عمل کہلاتا ہے مضاربہ۔ دوسرا ہوتا ہے مشارکہ، کہ دونوں فریقوں کے پیسے ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوتے ہیں اور بینک اپنے پیسے بھی ملاتا ہے اور پھر بزنس کر کے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ شیئر کرتا ہے۔ تیسری چیز بینکوں میں چلتی ہے مرابحہ۔ مرابحہ کا مطلب آپ گئے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو بینک کہتا ہے وہ ہم خرید کے قسطوں پہ آپ کو مہنگی کر کے بیچ دیتے ہیں، تو بینک پہلے اس کو اپنے قبضے میں لیتا ہے یا اپنے وکیل کے قبضے میں، اور پھر وہ آپ کو بیچ کر اس پہ پروفٹ کماتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں مرابحہ۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے اجارہ، کہ بینک آپ کو ایک چیز کرائے پر دے دیتا ہے، اس سے نفع اٹھاتا رہتا ہے، اور جب کرائے کی مدت ختم ہوتی ہے تو وہی چیز آپ کو فروخت کر دیتا ہے وہ۔ اور پانچویں چیز ہے سلم۔ سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، تو یعنی جو ایسی چیزیں جن کی خصوصیات کو بیان کیا جا سکتا ہے، ضبط کیا جا سکتا ہے، ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، ایسی چیز کو ادھار پہ خرید لینا۔ جیسے آپ گندم خرید لیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ ایڈوانس دے دیتے ہیں، اور گندم آپ کو 6 مہینے بعد ملے گی، اس کی پہلے تمام خصوصیات بیان کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ چونکہ پیمنٹ پہلے کر رہے ہیں تو وہ کم ہوتی ہے، یعنی وہ بہت کم پیمنٹ پہ آپ وہ ادھار پہ وہ چیز خرید لیتے ہیں، اس کو سلم کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا معاملہ جو بینک کرتا ہے وہ استثناء کا مطلب کوئی چیز بنا کے فروخت کر دینا۔ تو آپ جب جاتے ہیں بینک کے پاس کہ مجھے گھر چاہیے، تو شرکت متناقصہ کی بیس پہ بینک آپ کو گھر بیچتا ہے، یا بعض دفعہ استثناء کرتا ہے کہ وہ بنوا کے آپ کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 6 بنیادی عقود ہیں جو اسلامک بینکوں میں اور جو کنونشنل بینکنگ ہے اس میں فرق کرتے ہیں۔ جب بھی آپ بینک میں جائیں گے تو ان 6 بنیادی حقوق کے درمیان ہی بینک آپ سے معاملات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن چونکہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامک بینک میں اور کنونشنل بینکوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ سب سے بنیادی فرق تو یہ ہے کہ وہ بینک ایسٹس میں پیسے الجھاتا ہے، جبکہ کنونشنل بینک جو ہیں وہ ان کو ایسٹ سے اور اثاثوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ نے کرنا کیا ہے، وہ کہتے ہیں پیسے لو، ہماری جان چھوٹی اور ہمیں اتنا پروفٹ چاہیے، آپ کو اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ بینک آپ کو گاڑی بھی دیتا ہے تو 10 قسم کے معاہدوں پر دستخط کرواتا ہے، اور پہلی بات تو یہ گاڑی دے گا آپ کو، یا مکان بنا کے دے گا، یا آپ کسی فیکٹری کے لیے مال اٹھا رہے ہیں تو وہاں جائے گا اپنے وکیل کو بھیج کے مال اٹھا کے پھر آپ کو فروخت کرے گا۔ ایسے پیسوں کی رولنگ نہیں ہوتی اسلامک بینکوں میں، وہ پیسے پکڑا کے بھول گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس سے، بلکہ وہ پوری ضمانتیں لیتا ہے کہ آپ اس سے کر کیا رہے ہیں اور اس سے ہمیں کتنا پروفٹ ہوگا، آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا، یہ سب چیزوں کی کیلکولیشن